اچھا بٹی صاحب تھوڑی سی میں نے چینج کی، آپ کی اجازت سے چینج کی ہے. اس وقت بے شمار ٹیچر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. اسٹوڈنٹ ریڈ ورکرز فرنٹ والوں کا مجھے آیا تھا وہ اندر ہیں. میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. پاکستان بزنس کونسل نے آج ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ باہر نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے امپورٹ کرتے ہیں یہ $7.5 بلین کی 2000 اس مالی سال میں دیہڑی لگائی ہے انہوں نے، اور $4 کی پیسے ان ٹیچرز کے جو مشکل حالات میں پڑھاتے ہیں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جس سکول میں میں پڑھا تھا گورنمنٹ ڈگری کالج گورنمنٹ سکول چکوال میں، جہاں ہم فیس کے بغیر پڑھتے تھے، اس کو وہاں 4000-5000 روپے فیس ہو گئی ہے. میں ایک سوال کر لوں آپ سے، کیا میرے جو دوست ہیں محسن نقوی صاحب جو مجھے کہا کرتے تھے قاضی صاحب میں تو سوشلسٹ ہوں، حضور ان کے منہ سے نوالا چھیننا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے مال ہڑپو ہیں $7.5 بلین کھا گئے، اور ان سے پیسے پکڑ کے ان کی پینشن دو، ان کو تنخواہیں دو تاکہ بچوں کو پڑھائیں. ٹیکسٹائل ملیں چھوڑ کے لوگوں نے پرائیویٹ سکول اور ہسپتال کھولے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ منشیات سے زیادہ پیسے ہیں. غریب کے بچہ محسن نقوی صاحب آپ نہایت قابل احترام ہے اور 20-25 سال سے آپ سے شناسی ہے. خدا کے واسطے غریب کے بچوں کو پڑھنے کا حق نہ چھینے. انہیں پرائیویٹ 1000 سکول پرائیویٹائز کر کے دیہڑی لگوا. سکول میں دیکھیں بچے کون پڑھتے ہیں، اس کی فیس کتنی ہے. اگر آپ نے این جی او کو دے دیا تو اس کی فیس کتنی ہوگی؟ خدا کے لیے غریب کے بچوں کو اردو پڑھنے کے قابل تو چھوڑ دیں. پہلے ہی پرائیویٹ سکول اور ہسپتالوں نے لوٹ لیا ہے. قاضی صاحب ہم بھی جتنے سرکاری کالج ہیں ان کے اور جن کے سرکاری ہسپتال ہیں، پروفیسر وہاں کام کرتے ہیں، رات کو کلینک کا ٹائم دیتے ہیں، 5000 فیس لیتے ہیں، اور ہسپتالوں میں ایک بندہ نہیں دیکھتے. اور بڑے بڑے ٹیچر یہ کپس یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ جو سکول بھی ہے اور بھی کیا کیا، ان کی آمدن اربوں روپے اور ٹیکس زیرو. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جو رات کو 2-3 لاکھ روپے بنا کے جاتے ہیں، پرائیویٹ پیشنٹ جو سرکاری پروفیسر ہے، ایک پینی بھی ٹیکس نہیں دیتے. خدا کے لیے اچھا بڑی تو یاد رکیے گا، ٹائم بڑا 1000 سکول کو بچا رہے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا یہ ضمیر جاگتا ہے، یہ ان کا ضمیر جاگے گا بچوں کی تعلیم میں اور نوالا چھیننے والوں کا؟ مجھے ان کا ضمیر کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا. بڑا ضروری ہے، پونے گھنٹے میں میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا ہوں. او یار تو اس پارٹی میں نہیں اس میں چلا جا. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ خان صاحب، میں آپ کو کہتا تھا کہ انہوں نے پلے کک نہیں جنہوں نے لوگ نہ کول بیٹھے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کیا کوئی ٹی وی یہ دکھا رہا ہے کہ یار یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو آپ نے ریڈ ورکر فرنٹس کے لوگ جو ہیں ان کو اندر کیا ہوا ہے، یہ جو آپ نے صاحب استاد باپ ہوتا ہے، استاد کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے. معاشرہ جو حکومت اساتذہ کے لیے جیل اور مجرموں کے لیے پروٹوکول دے، وہاں عذاب الہی آئے گا. یعنی کنوکٹس کو آپ نے وہاں پہ پروٹوکول دے رہے، آپ کا جو سفیر بیٹھا اور سکول جو باپ کی جگہ ہے، جو مجھے دنیا میں پڑھاتا ہے، آپ اس کے جسم پہ لاش کر رہے ہو، اس کو احتراماً کرسی پہ بدلنے کے لیے جیلوں میں بند کر رہے ہو. ایک مجھے بات بتا، آپ اساتذہ کو جرائم پیشہ لوگ بنانا چاہتے ہو. خدا رخواستہ پھر میں یہ مشورہ دوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو، بیٹا تم کوئی کرائم کر کے کنوکٹ ہو جاؤ تاکہ تمہیں پروٹوکول ملا کرے. سب آپ کی زمینی حقائق تو ایسا ہی ہیں. کون سا بڑا آدمی آپ نے کہا جی اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا، وہ کس نے لگایا؟ 7.5 ارب کا. یہ اساتذہ تو نہیں لگا سکتے. یہ معصوم بچوں کو پڑھاتے تھے جن کے ماں باپ گھروں میں کام کرتے ہیں، ڈرائیور ہے، مالی ہے، غریب ہے. جو ہم نے آخری ڈیل لی تھی نا جس کو پتہ نہیں پیسے آئے نہیں، $6.5 بلین کا ٹوٹل تھا جو ہم نے آئی ایم ایف سے کیا تھا. ایک دہاڑی ہے یہ $7.5 بلین کی انڈر. اور کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان بزنس کونسل نے بتایا ان کو کہ ایف بی آر کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ $7.5 بلین ایک سیکٹر میں کھا گئے، مگر $500 ٹیچر کے نہیں بڑھانے، کلرک کے نہیں بڑھانے. ہم بہت یہ ضمیر ہے ان کا. قاضی صاحب آج جو کریسنٹ سکول لاہور کا ہے، سینٹر ماڈل، ہر بچے کی، ہر امیر آدمی کی خواہش ہوتی وہاں جانا، بھوت بنگلہ بنا دیا، اور اب اس کو کسی این جی او کو دے دو گے، اور وہاں ملک وہ ایک ان پڑھ کے بندہ خرید دے گا جناب، مڈل نہیں ہونا. یہ کپس یہ اور ادھر ادھر کے یہ جو سکول ہیں ٹیکسٹائلوں والے، کون سا میں نے ایک خبر دے کے جانا ہے بڑی صاحب، پھر مجھے برا نہ مانی. قاضی صاحب اساتذہ کے خلاف میری بات فوری رہا، میں نام نہیں لوں گا. ایک بہت پرائیویٹ سکولوں کے بہت بڑے مالک تھے، ان کا میں نام نہیں لیتا. ان کے نام سے ایک صحافی ان کے نام پہ کالم لکھتے تھے اور وہ کالم اخبار میں چھپتا تھا. آپ موصوف ان پڑھ تھے مگر پرائیویٹ سکولوں سے مال بھی کما رہے تھے اور اپنا گوسٹ رائٹر کو پے بھی کر رہے تھے. جی اب آگے بڑھیں. قاضی صاحب پرائیویٹ جو میں نے کہا نا ٹیچر جتنے بھی ہیں، رات کو یہ دوسری سکول جو کالجوں میں پڑھاتے ہیں جہاں 20-25 ہزار فیس ہے،
ڈاکٹر یہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سرکاری اسپتال اور اسکولوں کی حالت بہتر کریں، غریب اور امیر کا بچہ ایک تعلیم حاصل کرے، کل کو برابری کی سطح پر آپ کے لیے رزق حلال کمائے. آپ ان کے لیے ایجوکیشن کی ایک چھوٹی سی سوراخ ہے وہ بھی بند کر رہے ہیں. ڈاکٹر کا سب سے جو موزز پیشہ ڈاکٹروں کا. اب یہاں کیا ہوا جب یہ فراڈ شروع ہوا؟ یہاں تو میں آپ کو ٹھیک نہیں دیکھ سکتا، یہ سرکاری، آپ پرائیویٹ میں رہ جائیں. ٹھہر جائیں، ایک سروے کریں میرے کہنے پہ، چیلنج تمام جنرل اسپتال، جناح اسپتال، میو اسپتال، ان کے پروفیسر اسپتال میں کتنے دیکھتے ہیں اور پرائیویٹ کتنے کی دیہڑی لگاتے ہیں. یہ جو خاموش قتل عام ہوتا ہے اسپتالوں میں، اور یہ جو جہالت تعلیم کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، یہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے آپ کے، یہ جو یہ اس ملک میں 90% بچوں کو جائل رکھنے کے لیے بنے ہیں. جی کوئکلی، فاطمہ میموریل کی پرنسپل ہے، سنا ہے وہ پیشنٹ غریب کو دیکھتی ہی نہیں. چلیں غریب کا کون صاحب 18 سینچری 19 سینچری میں امریکہ میں جب یہ بڑے مافیا لارڈز ہوتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ججوں کو دھمکیاں دیتے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں جب امریکہ کی 100-150 سال پہلے، یہ جب امریکہ میں سنا یہ سلسلہ تھا یاد جاری ہے. اب یہاں پہ ایک چیف سیکرٹری کو آپ کے اور میرے سامنے پرانے وزیر داخلہ کہتے ہو تیرے بچے نے اتنے ہی رہنا ہے، اور ایک انتہائی قدور شخصیت قانون کی، کیا نام تھا، نہال ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ علم کا دریا، وہ کہتے ہو تمہارے بچوں نے. تو مجھے یہ بتائیں، ٹام ڈک اینڈ ہیری سے آپ ہمارے بیوروکریٹس کو جو ہے دھمکیاں دلواتے ہیں، اس کا مطلب یا رول کس کا ہے، لا کا ہے یا مافیا کا ہے؟ سچ آکھا تے پاپڑ مل دینے مافیا کا. اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. عبداللہ سنبل جب پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے تو وہ چیف سیکرٹری تھے. مجھے ایک دن انہوں نے گھر بلایا، میرا ان سے کوئی 20-25 سال کا تعلق تھا. انبلیویبل، میں کچھ نہیں کہوں. قاضی صاحب یہ بیوروکریسی جس دن ٹھیک ہو گئی، میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان میں نہ ٹیکس چوری ہوگا، نہ سمگلنگ ہوگی، نہ منی لانڈرنگ ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگا. دوسری بات، آپ بڑا مجھے قانون ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ عدلیہ فیصلہ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے آپ کہتے تھے کہ نواز شریف جیل جائے گا، یہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ، یہ اشتہاری ہے، ہمیں سرکاری پروٹوکول میں لایا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ بتائیں آج تک پوری دنیا کے نقشے میں کتنے ملزم اشتہاری ہیں جنہیں یو کے کا امبیسیڈر ایئرپورٹ پہ جا کے ایک خاص کمرے کا کرایہ کس نے دیا وہ مجھے نہیں پتا، اسے الوداع کہے. کوئی ایک مثال بتائیں دنیا میں. آپ کی تو بڑی ریسرچ ہے، سے لے کے کارتوس تک، آئنسٹائن سے لے کے پتہ نہیں دوسری جگہ عظیم تک، کوئی ایک مثال بتائیں. بھٹی صاحب ایک بریک ہے. نہیں قاضی صاحب یہ آپ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میرا ادب کے دائرے میں رہ کے احتجاج. میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں، ایک بندہ بتائیں جو مجرم ہو، سزا یافتہ ہو، اسے اس ملک کا دوسرے ملک میں امبیسیڈر خدا حافظ کہنے آئے. ایک نام تو دے دینا لوگ. ہم تو قرون اولیٰ کی طرف مراجعت کر رہے ہیں، ہم تو ایک ٹرائبل سوسائٹی بن کے رہ گئے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں، مگر یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اور میں ایک خبر آپ کو دیتا جاؤں، یہ بیسیکلی جو فرق حبیب کا اس پارٹی میں آنا ہے وہ اس سے کریئر. اور ساتھ ایک اور خبر، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیپٹ کر لی ہے پٹیشن کہ یہ کیا نام ہے، فواد صاحب کے خلاف، کہ یار یہ اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ کچھ بہت ساری کہانیاں سنا رہی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہانیاں اور نمایاں ہوں گی. تو اس لیے کئی دفعہ زیرو کو ہیرو کو بنانے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کی خبر میں سے خبر دے دوں، ہو سکتا لوگ جیل میں بھی جائیں اور یہ تاثر دے ہمارا ڈیل سے نہیں ہے. یہ میچ بظاہر بادی النظر میں فکس لگتا ہے. بھٹی صاحب میں ایک بات کر کے نا بریک پہ جا رہا ہوں. حضور مجھے یہ بتائیں، یہ جو کیمرہ مین ہے اسے گاڑی چلانی نہیں آتی، اس سے آپ گاڑی چلوائیں گے؟ ایک بریک ہے، اس میں باتیں آپ ڈھونڈ لیجئے گا. ان کو پتہ ہے، سب کو، ہمارے مقتدر طبقات کو پتہ ہے، پاورز دیٹ بی جسے کہتے ہیں، کہ جو یہ نالائکیاں ہیں. ایک مجبوری ہے کہ خان خون والی یہ دائیں بائیں ہو جائے گی تو یہ بھی دائیں بائیں. ہمارا یہی خیال ہے. بہرحال جو کرے بہتر کرے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر سائفر کیس کی بھی بات کریں گے، وقت ہوا. اور پھر لاسٹ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بربریت، یہ ہے وہ مہذب دنیا، یہ ہے جو ٹارچ بیئر آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اور یہ ہے میرے ویسٹرن لبرل جن کے منہ پہ زپلو آئے انہیں گالی نہیں کر دے. یہ کون سے یزید ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سونے کوٹ اور میری طرح ٹائیاں بن کے؟ یہ کیا سلسلہ ہے دنیا میں؟